پتہ ہے آپ اور میں نا بہت زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ایک بار پھر سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ رمضان آ رہا ہے، نیکیاں کمانے کا پھر سے موقع ملے گا انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی بہت زیادہ جو ہے رحمتیں وہ نازل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے میرے پر ایک بار درود پڑھا، اللہ نے اس پر 10 رحمتیں کی۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی میں ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور اس نے ان کی خدمت کی اور جو اللہ کی رحمتوں کو پا لیا، بے شمار رحمتوں کو پا لیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان میں اپنے روزے کی حفاظت کی، یعنی گناہوں سے بچا، گناہوں کو کم سے کم کیا اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کیا، اور اپنے آپ کو اس رمضان کے اندر بدلنے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان گزرا اور دوبارہ سے ویسے ہی ہو گئے جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے، جن کو فرشتے لکھ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے بدعا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے آج تک کبھی بھی کسی کے لیے بدعا نہیں تھی کی، لیکن ایسے 3 شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، جس کے لیے نبی نے کہہ دیا نا کہ یہ ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ نہ اس کو زندگی میں کبھی سکون آئے گا، نہ آخرت میں تو سکون ہوگا ہی نہیں۔ وہ دنیا میں کس طرح خوش رہ سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو کیسے اچھا گزار سکتا ہے جس شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ہو۔ ان میں سے ایک شخص وہی ہے جس کے سامنے میرا درود پڑھا گیا اور اس نے میرے پر درود نہ بھیجا، وہ شخص ذلیل و خوار ہو، رسوا ہو دنیا کے اندر۔ دوسرا وہ شخص جس کی زندگی میں ماں باپ ہوئے اور اس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی، وہ شخص ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ کوئی شخص بھی دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ کوئی بھی اس شخص کی مدد نہیں کریں گے، اس کو کیا بولتے ہیں، ہر جگہ سے رسوائی حاصل ہوگی اس شخص کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس نے رمضان کو پا بھی لیا، لیکن اس کے اندر اس کی فضیلت کو نہ پایا، اس کی رحمت کو نہ پایا، یعنی کہ روزے نہ رکھے، یا روزے تو رکھ لیے لیکن روزوں کے اصل معنی کو نہ جانا کہ ہم لوگ روزہ رکھ کیوں رہے ہیں، کس لیے رکھ رہے ہیں اور کس کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اصل میں روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ ہماری پریکٹس کروانا چاہتا ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ اگر ہم گناہوں کو نہیں چھوڑے، ہم دوبارہ سے راتوں کو فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سانگز سن رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈانس دیکھ رہے ہیں اور غیبت چوری کر رہے ہیں، اور ہر چیز ویسے ہی ہے ہماری، روزوں میں ہم بالکل بھی نہیں چینج ہوئے، نمازیں نہیں ہم پڑھ رہے روزہ رکھ کے، تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص واقعی میں بدقسمت ہی ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اللہ کو نہ پا سکا، وہ ان رحمتوں کو نہ پا سکا۔ تو غور کریں، اس رمضان کے اندر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہر رمضان کی طرح رمضان گزرتے گئے اور ہم لوگ ابھی تک نہیں بدلے۔ تو کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں بدلنے سے روک رہی ہے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش